اس بار گاؤں میں بارشیں نہ ہونے کے برابر تھیں۔ درخت، پودے، سب کچھ سوکھ چکا تھا۔ ہر طرف سوکھا پن ہی سوکھا پن تھا۔ صرف ایک بڑا درخت ایسا تھا جس کی ہریالی باقی تھی۔ اس کی چھاؤں کی ٹھنڈک ایسی تھی جیسے اے سی کی ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے۔ اس درخت کے نیچے شائستہ اپنی 2 بیٹیوں ندا اور سارا کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ اس بڑے سے درخت کے نیچے صرف ایک ہی گھر تھا۔ وہ کسی کو بھی وہاں گھر نہیں بنانے دیتے تھے۔ ندا اپنی ماں شائستہ سے کہتی ہے، ماں اب گرمی بہت زیادہ ہو گئی ہے، اب آپ دیکھنا اب بہت سے لوگ یہاں آ کر گھر بنانے کی کوشش کریں گے، لیکن ہم کسی کو بھی یہاں نہیں رہنے دیں گے۔ شائستہ اپنی بیٹی ندا کو جواب دیتی ہے، بیٹا تم فکر ہی نہ کرو، مجھے تو خود لوگوں کا ہجوم پسند نہیں ہے۔ زیادہ شور شرابے سے تو میری جان جاتی ہے۔ میں خود یہاں کسی کو رہنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ ندا بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے، ماں چلو پھر اسی خوشی میں پاس کی نہر کے پاس چلتے ہیں اور نہاتے ہیں، ویسے بھی آج بہت زیادہ گرمی ہے۔ شائستہ کہتی ہے، ہاں میرا بھی بہت زیادہ دل کر رہا ہے، آج واقعی بہت گرمی ہے۔ سارا کیا تم بھی چلو گی ہمارے ساتھ؟ سارا جواب دیتی ہے، نہیں ماں میں بہت زیادہ تھکی ہوئی ہوں، آپ دونوں چلی جائیں، میں پھر کبھی چلوں گی۔ شائستہ اور ندا دونوں نہر پر نہانے اور پانی پینے کے لیے چلی جاتی ہیں۔ وہاں پر 2 عورتیں بھی آئی ہوئی ہوتی ہیں۔ وہ دونوں کسی ایسی جگہ کو تلاش کر رہی ہوتی ہیں جو ٹھنڈی ہو تاکہ وہ وہاں پر اپنی جھونپڑی لگا سکے اور سکون سے گرمیوں کے دن گزارے۔ اچانک ان کو سامنے ایک بہت بڑا سایہ دار درخت نظر آتا ہے۔ وہ دونوں اس درخت کی طرف چل پڑتی ہیں۔ وہ دونوں اس درخت کے پاس آتی ہیں اور دیکھ کر حیران رہ جاتی ہیں کیونکہ وہ درخت واقعی بہت بڑا تھا اور اس کی چھاؤں بھی بہت زیادہ تھی۔ وہ ایک دوسرے سے کہتی ہیں، کتنا بڑا اور خوبصورت درخت ہے، ہمیں اپنی جھونپڑی یہیں پر لگا لینی چاہیے۔ یہاں سے نہر بھی زیادہ دور نہیں ہے، ہمیں آسانی سے پانی بھی مل جایا کرے گا۔ سارا اپنے گھر میں بیٹھی ان دونوں عورتوں کو باتیں کرتا ہوا سن رہی تھی۔ سارا بھی اپنی ماں کی اور بہن کی طرح بہت بدتمیز تھی۔ وہ بہت زیادہ جھوٹ بولتی تھی کیونکہ اس نے بچپن سے یہی سب سیکھا تھا۔ سارا ان دونوں عورتوں سے کہتی ہے، تم دونوں کے جو بھی ارادے ہیں اس سے باز آ جاؤ، میری ماں کبھی بھی تم لوگوں کو اس درخت کے نیچے رہنے کی اجازت نہیں دیں گی۔ ایک عورت کہتی ہے، بیٹا بڑوں سے ایسے بات نہیں کرتے بلکہ بڑوں کو عزت سے بلاتے ہیں۔ جب آپ کی ماں آئیں گی تو ہم ان سے خود بات کر لیں گے۔ یہ کہہ کر وہ عورت اپنی جھونپڑی کو بنانے والا سامان لینے کے لیے چلی جاتی ہے۔ وہ سامان لے کر واپس آتی ہے۔ وہ اپنے ساتھ والے سے کہتی ہے، آپ سامان سیٹ کرنا شروع کریں، اتنے میں دوسرا سامان لے کر آتی ہوں۔ وہ پھر وہاں سے سامان لینے چلی جاتی ہے۔ وہ دونوں سکون سے اپنا کام کر رہی ہوتی ہیں کہ اچانک شائستہ اور اس کی بیٹی ندا واپس آ جاتی ہیں۔ شائستہ کہتی ہے، ارے رکو، یہ کیا کر رہی ہو تم دونوں؟ وہ جواب دیتی ہے، ہم دونوں اپنا گھر سیٹ کر رہے ہیں، یہاں پر اس درخت کی چھاؤں بہت زیادہ اچھی اور ٹھنڈی ہے، ہم نے سوچا ہے ہم اپنی گرمیاں اسی جگہ گزاریں گے۔ شائستہ کہتی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، سارا نے نہیں بتایا کہ یہاں صرف اور صرف ہمارا گھر ہے اور کسی کو بھی اس جگہ پر گھر بنانے کی اجازت نہیں۔ شائستہ اور ندا دونوں اس عورت کو باتیں سنا رہی ہوتی ہیں کہ اس کے ساتھ والی عورت وہاں آ جاتی ہے، جس کو دیکھ کر ندا کہتی ہے، اچھا تو یہ عورت تمہارے ساتھ یہاں رہے گی؟ تم دونوں نے اپنی حالت دیکھی ہے، گھن آ رہی ہے مجھے تم دونوں سے۔ شائستہ کہتی ہے، تم خود ہی اپنی دوست کو سب کچھ بتا دو اور نکلو یہاں سے۔ وہ عورت بہت حیران ہوتی ہے اور کہتی ہے، یہ دونوں کس طرح سے بات کر رہی ہیں، ایسا بھی کیا ہو گیا ہے؟ اس کی دوست جواب دیتی ہے، ہوا تو کچھ بھی نہیں ہے،
بس یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس درخت کے نیچے صرف اور صرف ان کا ہی گھر ہو اور کوئی بھی یہاں گھر نہ بنائے۔ وہ کہتی ہے، ہمارے گھر بنانے سے بھلا تمہیں کیا نقصان ہوگا؟ ہمیں بھی یہاں گھر بنا لینے دو تاکہ ہم بھی سکون کے ساتھ گرمیاں گزار سکیں۔ ویسے بھی مل جل کر رہنے میں برکت ہوتی ہے۔ ندا جواب دیتی ہے، ایک بار کہہ دیا ہے نا، یہاں کوئی دوسرا گھر نہیں بن سکتا۔ تم دونوں کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ اگر زیادہ بحث کی تو مار مار کر یہاں سے بھگا دیں گے۔ وہ عورت اپنی دوست سے کہتی ہے، چلو ہم یہاں سے چلتے ہیں، یہ لوگ تو بہت ہی بدتمیز ہیں۔ ہم لوگ ساتھ والے درخت کے نیچے اپنا گھر بنا لیتے ہیں۔ پھر وہ دونوں دوسرے درخت کے پاس چلی جاتی ہیں۔ وہاں جا کر وہ دیکھتی ہیں کہ وہ درخت پہلے والے درخت کی طرح گھنا اور چھاؤدار نہیں تھا۔ وہ کہتی ہیں، یہ درخت تو پہلے والے درخت کی طرح گھنا نہیں ہے، دوپہر میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، ہم کیسے برداشت کیا کریں گے؟ اس کی دوست جواب دیتی ہے، تم پریشان نہ ہو، دوپہر کے وقت ہم نہر کے پاس چلے جایا کریں گے۔ یہ جگہ صاف ستھری بھی ہے اور یہاں ہم سکون سے زندگی گزار لیں گے۔ اور پھر وہ دونوں وہاں پر اپنا گھر بنانا شروع کر دیتی ہیں۔ شام تک وہ دونوں اپنا گھر بنا لیتی ہیں۔ وہ کہتی ہے، چلو اب نہر کے پاس چلتے ہیں، پانی بھر لاتے ہیں اور پھر رات کے کھانے کا انتظام بھی تو کرنا ہے۔ پھر وہ دونوں نہر کی طرف جانا شروع کر دیتی ہیں۔ دوسری طرف شائستہ اور اس کی دونوں بیٹیاں ان دونوں عورتوں کو برا بھلا کہہ رہی ہوتی ہیں۔ ندا کہتی ہے، ماں میں نے آپ سے کہا تھا جیسے ہی گرمی زیادہ ہونے لگ جائے گی بہت سے لوگ اس طرف آنا شروع کر دیں گے۔ شائستہ کہتی ہے، تم فکر نہ کرو، جیسے ان کو بھگایا ہے ویسے ہی باقی سب کو بھی بھگا دیں گے۔ دوسری طرف وہ دونوں دوستیں نہر پر پانی پینے پہنچ جاتی ہیں اور باتیں کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ ایک کہتی ہے، یہ لوگ تو بہت ہی ظالم ہیں، کسی کو بھی اس درخت کی چھاؤں میں رہنے نہیں دیتے، آخر صرف ان کا حق تھوڑی ہے اس درخت پر۔ دوسری عورت کہتی ہے، میں تو بس چپ ہی کر گئی تھی کہ کہیں لڑائی ہی نہ ہو جائے، بلا وجہ لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، ہم نے اپنا گھر بنا لیا ہے نا، بس وہی کافی ہے۔ پھر وہ دونوں اپنے گھر میں واپس آ جاتی ہیں۔ دوسری طرف شائستہ اپنی دونوں بیٹیوں سارا اور ندا کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھی باتیں کر رہی ہوتی ہے۔ شائستہ کہتی ہے، میرا پھل کھانے کا بہت زیادہ دل کر رہا ہے، کیوں نہ ہم ساتھ والے گاؤں جائیں، وہاں بہت سارے پھلوں کے باغات ہیں۔ سارا کہتی ہے، ماں اس بار میں بھی ساتھ جاؤں گی، آپ ہمیشہ ندا کو ساتھ لے کر چلی جاتی ہیں۔ شائستہ جواب دیتی ہے، نہیں بیٹا، ابھی تم بہت چھوٹی ہو، تم تھک جاؤ گی، جب تم بڑی ہو جاؤ گی تب تم بھی ہمارے ساتھ چلا کرنا۔ سارا کہتی ہے، ٹھیک ہے میں نہیں جاتی، لیکن پھر آپ دونوں میرے لیے بہت سارے پھل لے کر آئیں گی۔ رات ہو جاتی ہے، وہ تینوں سو جاتی ہیں۔ جیسے ہی صبح ہوتی ہے، شائستہ اور ندا ساتھ والے گاؤں جانے کی تیاری شروع کر دیتی ہیں۔ شائستہ سارا کو سمجھاتے ہوئے کہتی ہے، سارا بیٹا، میں تمہارے لیے بہت سارے آم لے کر آؤں گی، تم نے گھر سے باہر نہیں جانا، گھر پر ہی رہنا ہے۔ پھر وہ دونوں دوسرے گاؤں جانے کے لیے نکل پڑتی ہیں اور سارا گھر میں اکیلی ہی رہتی ہے۔ دوسری طرف وہ دونوں سہیلیاں بھی کہیں جانے کا پلان بنا رہی ہوتی ہیں، کیونکہ دوپہر ہونے والی تھی اور دوپہر کے ہوتے ہی گرمی بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ اس لیے انہوں نے سوچا کیوں نہ کسی ٹھنڈی جگہ جا کر دوپہر کا وقت گزارا جائے اور شام کو گھر واپس آ جائیں۔ ابھی وہ دونوں یہ باتیں کر ہی رہی ہوتی ہیں کہ دیکھتی ہیں کہ سامنے سارا کے پاس ایک بہت بڑا جانور بیٹھا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ جانور سارا پر حملہ کرتا، وہ دونوں جلدی سے جا کر وہاں پر اس جانور کو مارنا شروع کر دیتی ہیں۔ شور کی آواز سن کر سارا بھی اٹھ جاتی ہے اور ڈر کے مارے رونے لگتی ہے۔ وہ جانور ڈر کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے، لیکن ان دونوں سہیلیوں کو بھی چوٹ لگ جاتی ہے۔ پھر وہ دونوں
اپنے گھر واپس آ جاتی ہیں اور اپنی اپنی چوٹ پر دوائی لگانے لگتی ہیں۔ شائستہ اور ندا بھی گھر واپس آ جاتی ہیں۔ سارا دونوں کو ساری بات بتاتی ہے۔ سارا کہتی ہے، ماں، وہ بہت بڑا جانور تھا، وہ مجھے مارنے ہی والا تھا کہ آنٹی اس کو مارنا شروع کر دیتی ہیں۔ شائستہ اور ندا بہت شرمندہ ہوتی ہیں۔ وہ ان دونوں کے پاس جاتی ہیں اور معافی مانگتی ہیں۔ ندا کہتی ہے، آپ دونوں ہمیں معاف کر دیں، آج سے آپ ہمارے درخت کے نیچے ہی اپنا گھر بنائیں گی اور ہم مل جل کر رہا کریں گے۔ ہم اپنے کیے پر بہت زیادہ شرمندہ ہیں۔